في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد بلند الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمن اہل بیت لعنات، مجلس آزادی قبولیت واسطے بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش و مغفرت، درجات دی بلندی، اور خصوصاً جناب مومنین نے اس پروگرام میں درہم سخن قدم تعاون فرمایا، تمام دے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے بلند صلوات۔ اپنے اپنے گھراں دے خیر برکت رحمت دے نزول واسطے اور اس مشن سیدہ دی پروگرام دے میں جتنے مومنین نے تعاون کیتا ہے، تمام در رزق حلال دی وسعت برکت واسطے بلند صلوات۔ موالیان حیدر قرار عزاداران مظلوم کربلا کائنات دے جس کونے دے وچ موجود ہیں، تمام دی جان مال عزت ناموس دی حفاظت واسطے بھی صلوات۔ جتنے مومنین مریض ہیں تمام دی صحت یابی واسطے اور اپنی بھی صحت یابی اور ہر قسم دی مرض تو محفوظ رہن واسطے کرونا جیسی وبا دے خاتمہ واسطے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ولی امر منجی کائنات یوسف زہرا مولا و آقا امام زمان علیہ السلام دے ظہور و سلامتی واسطے بھی صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم
وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام المحكم وخطاب المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة أم أبيها بلند الصلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، خمسہ مجالس بمناسبت مخدومہ کونین سیدہ سلام اللہ علیہا، اور اس خمسہ دی آخری مجلس ہے بی بی دی نسبت و مناسبت نال میری جتنی گفتگو بھی ہونی الف تو یہ تک عظمت سیدہ اور مصیبت سیدہ دے حوالے دے نال ہونی، بغیر کسی تمہید دے میں اپنی گفتگو کرن لگا جس دی اللہ عزت و قدر کرے کائنات چکون رسول آہدین. لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب، میرا مٹھا، میرا مدنی، میرا سوہنا جے میں تے کو نہ بنا وہا تا کائنات دی کوئی شے نہ بنا وہا. تا تو سرا تو عرش علا، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، جو کچھ بھی میں کائنات چ خالق فرمائے میرا سوہنا میں تیری محبت چ خالق فرمائے. میرا سونا میں تے کو پوری کائنات دا سردار بڑھا کے بھیجے. تو نبیان دا سردار ہیں، تو ولیان دا سردار ہیں، تو امامان دا سردار ہیں، تو کائنات دے ذرے ذرے دا سردار ہیں. میں اپنا تعارف کرائے تا میں آکے الحمدللہ رب العالمین، میں وہ اللہ ہاں جائیں عالمین کو خالق فرمایا ہے. میں وہ اللہ ہاں جڑا عالمین دا رب ہاں، عالمین کو پالن والا ہاں. لیکن جب تیرا تعارف کرائیں تو میں آکھیں وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین. دنیا والو جی میں اللہ عالمین دا رب ہاں، میں میرا رسول عالمین دا رسول بھی ہے اور عالمین واسطے رحمت بھی ہے. یعنی خداوند کریم نے اپنے بعد افضل اعلیٰ اکمل بلند کوئی ہستی بنائیے تو وہ حسنین دا نام ہے. اس وجہ تو شارٹ کٹ لفظ ہے، یہ لفظ میں آکھا ہے تھوڑی جی وضاحت بچہ واسطے کی دی. جس دی اللہ عزت و قدر کرے اکو رسول آہدن، رسول اعظم کائنات دا سردار جس بی بی دے احترام واسطے کھڑا ہو ویندے کائنات اس بی بی کو بطول آہدن. جس دی اللہ عزت و قدر کرے کو رسول آدن، سردار کائنات جس تے احترام مستے کھڑا ہو ونجے وہ کو بی بی بطول آدن. اور یہ جملہ جذباتی جملہ نہیں، یہ حقیقت دا جملہ ہے. شیعہ کتب اچ نہیں، مسلمانہ دی ہر کتب دے اندر یہ جملہ موجود ہے. مسلمانہ دے بہت برترین کتاب سے ستہ دے بچوں مشکات شریف دے اندر صاحب مشکات نے بھی جملہ لکھا ہے کلما داخلت فاطمہ. صاحب مشکات دے جڈن بھی حسین دی اماں حضور دے سامنے تشریف گھنین. کلما جڈن بھی چاہے بچپن ہا، لڑکپن ہا یا بی بی دا جوانی دا عالم ہا، جڈن بھی حسین دی اماں
تشریف گھنن کلما داخلت اور جتھا بھی تشریف گھنن مسجد نبوی ہے گھر ہے یا میدان دا ماحول ہا جدن بھی جتھا بھی حضور دے سامنے سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف گھنن ہویا کیا ہے صاحب مشکات دے قام رسول اللہ حضور زہرا دے احترام واسطے کھڑے ہو گئے اور صرف کھڑے نہ ہوندے چوں ہی سیدات نگاہ پوندی ہے فوراً بطول علیہ پاسے ٹر کے حضور بطول دا استقبال کرتے ہیں اور میرے انتہائی واجب الاحترام صرف استقبال نہ کر دے صاحب مشکات دے قبلہا یدیہا ہر کہیں دے سامنے اسے مقام تے بطول دے ہتھاں کو پکڑ کے حضور بوسے دیونے شروع کر دیں دے ام المومنین حضرت عائشہ روایت کر دیے کہ جڈن بھی حضور دے سامنے بطول ہے یہ حضور احترام مستے کھڑے ہوئے استقبال کیتے نے ہتھن دے بوسے گلوے مبارک دے بوسے میں سوال کیتے حضور بار بار سیدہ دے بوسے کیوں گھن دے ہو دے میرے آقا فرمائے عائشہ اذا اشتقتو الی الجنت قبلتو نہر فاطمہ فرمائے عائشہ جنہوں میں جنت دی خواہش محسوس کرے نا میں اپنی بیٹی زہرا کو بوسہ دے کے جنت دی خوشبو محسوس کرے جنہوں میں کو جنت دی تمنا ہوں دیئے جنت دی آرزو اور خواہش ہوں دیئے اپنی بیٹی بطول کو بوسہ دے کے میں جنت دی خوشبو محسوس کرے نا جنہوں میں میری مخدومہ آئیے حضور احترام مستے کھڑے ہوئے استقبال کیتے نے ہتھ ہتھ بوسے کیتے نے اتنی نئی بات اس اگے بھی جملہ موجود ہے صاحب مشکات آدھے جالسہا الہ مجلس ہی حضور بطول دے ہاتھ کو پکڑ کے گدھی آندے ہن جس آپ بیٹھے ہوں جس مسند تے جس کرسی تے جس ممبر تے آپ بیٹھے ہوں دے ہن بات آپ نہ ہن باندے اتھے اپنی بیٹی زہرا کو بہا چھوڑے دے جب نبی سیدہ آئیے احترام مستے اٹھے بھی ہیں استقبال بھی کیتے نے بوس سے بھی ہتھاں دے گی نے اپنی مسند تے بھی بہائے نے تاوست میں جملہ آکے جن اللہ عزت و قدر کرے وہ کو رسول آدن کائنات دا سردار جس بی بی دے احترام مستے کھڑا ہو ویندے کائنات جو کو بطول آدن کنجوسی نہ ہو ویندے کمی نہ رہ ونے جملہ میں کھا نہ ونا عظمت امیر المومنین دا دنیا دی سارے برابر ہیں پیغمبر دے بعد پیغمبر دے سارے صحابہ برابر ہیں اللہ قرآن مجید 21 سوال اٹھائیں عقل مندہ کلو اللہ سوال کیتا ہے کیا دن اور رات برابر ہو سکدن قرآن چ اللہ پہ یاد ہے کیا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکدن کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکدن کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکدن کیا ظالم و مظلوم برابر ہو سکدن حتیٰ کہ اللہ فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کیا سارے نبی برابر ہیں اللہ دے نہیں ہر عقل بند جان دے دن تے رات برابر نہیں ہو سکدے اندھیرا تے روشنی برابر نہیں ہو سکدے سایہ تے دھوپ برابر نہیں ہو سکدے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکدے سارے نبی برابر نہیں ہو سکدے جس وقت اے سارے برابر نہیں ہو سکدے تو پھر نبی دے صحابہ کی میں سارے برابر ہو سکدے اور جس دی اللہ عزت و قدر کرے اکو رسول آدن کائنات دا سردار جن دے احترام بستے اٹھے اکو بطول آدن وہ عظمت علی علیہ پاس غور کر بطول جن دے احترام بستے اٹھ کھڑے کائنات چکو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جدن بھی مخدومہ میرے آقا دے سامنے یہ حضور احترام مستے کھڑے ہوئے استقبال کیتے نے مسرت بہے نے کیوں استقبال کر دے ہن جو بیٹی آ گئی ہے اے احترام مستے کھڑا ہونا استقبال کرنا مسنت بہاونا اے احترام حضور سیدہ دا اس وجہ تو کر دے ہن جو میری بیٹی ہے اے احترام بحیثیت بیٹی ہے نہیں اے احترام بحیثیت بیٹی نہیں
اگرچہ بحیثیت بیٹی بھی حضور سیدادہ بڑا احترام کر دے ہن، کیونکہ جڑا مخدومہ کائنات چ اللہ دی رحمت بن کے تشریف گھن نہیں ہے، اللہ بھیجے عرب دا معاشرہ اس وقت اس حالات چپیا گزردا کہ بیٹی کو عیب سمجھا ویندا، بیٹی کو زحمت سمجھا ویندا، بیٹی کو شرمندگی سمجھا ویندا، لوگ بیٹیاں کو زندہ دفن کر دیندے ہن۔ جس گھر وچ بچی پیدا ہوئے گھر دا وارث باپ گھر چھوڑ کے نس ویندا شرمندگی دی وجہ تو۔ جڑا بندہ گھر تو کافی عرصہ بہر ہوئے تو گھر پہ آندہ ہوئے تو رستہ چ پتہ لگ منیا جو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ گھر نہیں آندہ واپس پیچھا ہٹ ویندا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اس معاشرے دے وچ نبی نے بحیثیت بیٹی بھی عزت کر کے دسیا، دنیا والو بیٹی ذلت دا باعث نہیں، بیٹی مصیبت دا باعث نہیں، بیٹی زحمت نہیں، بیٹی اللہ دی رحمت ہے، بیٹی خداوند متعال دا عطا کردہ تحفہ ہے، بیٹی خدا دی عظیم نعمت ہے، رحمت ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ایک سلوات پڑھیں مل کے باواز بن۔ حضور نے بحیثیت بیٹی بھی بڑا احترام کیتا ہے، لوگوں کو دسے بیٹی دا مقام ہے۔ ساڑھے معاشرے دے وچ بیٹی عیب سمجھی ویندی، مشکل سمجھا ویندے بیٹی کو، اور خصوصاً تو پتہ نہیں میرے پریکٹیکل چیز آئی ہے کہ جس خاتون دی پہلی اولاد بیٹی ہو ونجے یہ نحوستین ہے، اے بدبخت ہے۔ من دسو بیٹی پیدا کرنا عورت دے واسطے چے، بیٹا پیدا کرنا، بیٹی اور بیٹا پیدا کرنا، اولاد پیدا کرنا نہ عورت دے واسطے چے، نہ مرد دے واسطے چے، تے نہ کہیں پیر دے واسطے چے۔ توجہ فرماؤنی اللہ قرآن مجید جیتا دے یَحْبُ لِمَنْ یَشَاءُ اِنَاسًا یَحْبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذَّکُورُ، میں اللہ دی مرضی ہے، جے کو چاہواں میں بیٹے دیواں، جے کو چاہواں میں بیٹیاں دیواں، جے کو چاہواں دوہیں اولاداں بیٹے اور بیٹیاں دوہیں اولاداں دیواں، جے کو چاہواں دوہیں اولاداں نہ دیواں، نہ بیٹے دیواں نہ بیٹیاں دیواں، میری مرضی ہے۔ ہاں فرق اس بات دا ہے، سمجھنا اس بات کو ہے، بیٹے دیواں تاں بھی میرا شکریہ ادا کر، جے میں بیٹیاں دیواں تاں بھی میرا شکریہ ادا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آباد بلند سلمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اولاد دیمن والا میں ہاں، بیٹی یا بیٹا دیمن والا میں ہاں، میں بہتر سمجھنا کہ کو بیٹا دیمنا ہے، کہ کو بیٹی دیمنی ہے، کہ کو دوہیں اولاداں دیمنی ہے، کہ کو دوہیں نہیں دیمنی ہے، میں تو بہتر کچھ سمجھ سکتا ہے، میں سب تو بہتر سمجھانے والا، تیرا فریضہ ہے میں بیٹے دیواں تاں بھی میرا شکریہ ادا کر، میں بیٹیاں دیواں تا رنجیدہ تے پریشان نہ ہو تاں بھی میرا شکریہ ادا کر۔ میرا انتہائی واجب الاحترام مجمع اصل معاشرے دے وچ بیٹی پیدا ہونے لوگ گھبرا کیوں ویندن، پریشان کیوں ویندن؟ تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، جہیز دا انتظام کتھوں کرے سا۔ دوسری پریشانی ہے بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو پتہ نہیں معقول رشتہ لبسی یا نہ لبسی۔ تیسری پریشانی ہے معاشرہ بڑا خطرناک ہے، میں بیٹی دی حفاظت کی میں کرے سا، اپنی عزت دی حفاظت کی میں کرے سا۔ حضور حسنین دا نانا ارشاد فرمیں دے، اے عبد خدا اللہ تے کو 3 بیٹیاں دیتی ہیں، یا 2 بیٹیاں دیتی ہیں، یا 1 بیٹی دیتی ہے۔ بیٹی دی تربیت میری بیٹی زہرا دی سیرت مطابق تو چکر، رشتے دا انتظام، جہیز دا انتظام اور عزت دی حفاظت کرنے والا او خدا آپ موجود ہے۔ جہاں تنہیں بیٹی دیتی ہے جہیز دا انتظام بھی وہ آپ بنا دے سی، رشتہ بھی اچھے دا انتظام وہ آپ بڑھا دے سی، تیری عزت دی حفاظت وہ آپ کا شرط ہے کہ اپنی بیٹی دی تربیت میری بیٹی زہرا دی سیرت مطابق کر۔ تربیت شرط ہے،
آزادی نہیں، توجہ نہیں، بیٹی کس پاس ویندی ہے کس پاس آندی ہے، پردے دا کیا ماحول ہے، سکول کالج یونیورسٹی پڑھ دیئے تے کس طرح دا لباس استعمال کرن دیئے، گھر رچ کون آیا ہویا ہے، کہندے نال بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کتنا آزادی ہے، یہ سوترے جی ہے، ملیرے جی ہے، پھپھیرے جی، میرا واجب الاحترام شریعت مصطفی دے وچ جس بچے دے نال جس مرد دے نال تیری بیٹی دا میری بیٹی دا نکاح ہو سکدا ہے، شریعت اس تو پردہ کراونا واجب ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ آزادی سیرت سیدہ تو ہٹ گئے ہیں، سیرت مخدومہ دا مطالعہ کرو، پیغمبر ہیں، صحابی بھی نال ہے، دروازے کھٹکھٹائے نے، بطول اجازت ہے میں اندر آواں، ویلکم بسم اللہ بابا، تھوڑا اپنا گھر ہے، باپ بیٹی دیں اجازتہ نہیں ہونا، تشریف گھرنا ہے کرو، پوچھ دے کیوں رہے ویندے ہو؟ فرمایا میری لائق بیٹی میں کلہ نہیں، میرے نال میرا صحابی ہے۔ بابا جی تواڈے نال صحابی ہے، پھر ٹھہرو میں پردے دا انتظام کر گنا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے آقا جان دن سب کچھ امت مصطفی کو سمجھیں دے پن، سیرت بطول لوگوں تک پہنچیں دے پن، میری لائق بیٹی میرا صحابی تے نابین ہے، دیکھ نہیں سکدا آکھا تو، فرماون لگی بابا تواڈا صحابی نبین ہے، میں زہرات نبینی نہ تو جو فرمائی نہیں، مسئلہ تربیت دا ہے۔ میرے انتہائی واجب بحیثیت بیٹی بھی حضور سیدہ دا بڑا احترام کر دے ہن، لیکن جڑا احترام مستے کھڑا ہونا، استقبال کرنا، اپنی مسند تے بہاونا، یہ بحیثیت بیٹی نہ آئی۔ اگر بحیثیت بیٹی ہوندہ تو پھر پیغمبر دا نبی دا ہر عمل امت واسطے سنت ہے، پھر ہر باپ تے سنت ہوندہ، جدن بھی وہ دی بیٹی وہ دے سامنے آندی وہ احترام واسطے کھڑا ہوئندہ، توجہ فرما رہے ہو، جدن بھی بیٹی سامنے آندی فوراً دوڑ کے استقبال کردہ، آپ جتھا بیٹھا ہوندہ آپ نہ باندھا بیٹی کو بہندہ، جبکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملدی جو بیٹی دا احترام واسطے اٹھنا باپ واسطے سنت، ایسی کوئی روایت نہیں ملدی۔ تو معلوم ہویا احترام بحیثیت بیٹی نہیں، بلکہ سیدہ دے اندر کوئی جوہر، کوئی ملکہ، کوئی خوبی ایسی ہے جس تے احترام واسطے حضور کو کھڑا ہونا پائے ہوئندہ ہے۔ اور میرے انتہائی واجب الاحترام صرف جوہر خوبی دی بات نہیں، دو سوال موجود ہیں، خود سیدہ نے کیتا ہے، یا بتا جس وقت میں آنی ہوں تو میرے احترام واسطے کھڑے ہو ویندے ہو، تواڈا احترام دو وجوہات دی وجہ تو میرے اتے واجب ہے۔ پہلی بات تو میرے باپ ہو، ہر اولاد دے والدین دا احترام واجب ہے۔ انہیں نکتے والے پاسے بھی توجہ کیتی کرو، صرف فضائل دے نکتہ یاد رکھیں دو، باقی گلنا بھول چھوڑیں دو، صلوات پڑھو مل کے باواز بن۔ کوئی ایک مجلس سے یہ کچھ ہی بیان ہو سکتا ہوں دا، میرے بھائی صادق حسین دے ڈھیر سارے فرمائشیں بھی ہیں، میں اللہ کرے انہاں تک اتر سکاں، میں جڑا موضوع گھن کیا میں چاہتا میں چلو اور چار گلنا پہنچا گنا جو ٹائم ہویا تو انہیں گلنا ہی ڈھیر سارے پوچھے ساں۔ بہرحال میں کیا پیاد ہم ایک صلوات پڑھ گنا مل کے باواز بن۔ دو وجہ تو تہاڈا احترام میرے اتے واجب ہے، مخدومہ پہ یاد یہ یا بتا۔ پہلی بات کہ تسا میرے والد محترم ہو، ہر اولاد تے والدین دا احترام کرنا واجب ہے۔ دوسرا تسا میرے رسول ہو، میں تہاڈی امتی ہاں، ہر امتی تے اپنے رسول دا احترام واجب ہے۔ تہاڈا احترام تو دو وجہ تو میرے تے واجب بنتا ہے، میں تہاڈی بیٹی ہاں، تسا میرے احترام واسطے کیوں کھڑے ہو ویندے ہو؟ توجہ فرماونی۔ اس سیدہ نے بھی سوال کیتا ہے اور ام المومنین نے بھی سوال، کیونکہ پیغمبر دے سامنے جدن بھی بطول آئیے، کلما داخلت، جدن بھی بطول آئیے اور جتھا بھی آئیے، مسجد نبوی چاہیے حضور احترام واسطے اٹھن تا صحاب نٹھائے، توجہ فرما رہے ہو نا، میدان چاہیے تا جتنے لوگ میدان چ مجاہد ہن انہاں بطول دا احترام کرندہ ہویا نٹھائے، بابے دے گھر ویندی ہی پتہ نہیں دن چ کتنی بار ویندی ہے، توجہ فرما رہے ہو،
تو پتہ ہے نہ بابے دا بیٹی دے بغیر گزارا ہا نہ بیٹی دا بابے دے بغیر گزارا ہا، بلکہ جدو انما دی آیت نازل ہو چکی ہے اس وقت حضور ہر نماز تے ویندیاں ہویا بھی بطول دے دروازے تے رک کے سلام کر دے ہن، نماز تو واپسی بھی بطول دے دروازے تے رک کے سلام کر دے ہن۔ بی بی گھر بیندی ہے بابے کو ملن، اصحاب پیغمبر جی میں باہر مسجد ڈٹھے اوہ گھر دے وچ پیغمبر دیاں بیویاں بھی رہ دیاں ہن کہ جڑا نے بھی بطول آن دیئے اللہ دی کلی رحمت کائنات دا سردار نبی بیٹی دے احترام مستے کھڑا ہوئے۔ ام المومنین نے سوال کیتا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے جس وقت بھی بطول آن دیئے فوراً احترام مستے کھڑے ہوئے دے ہو؟ میں ادرن اگر کوئی یہ سوال نہ بھی کرے تو اللہ اس سوال کرن تو پہلے اس دا جواب خود قرآن چ دے چھوڑا ہے۔ پیغمبر دا ایک قول ہے، ایک پیغمبر دا فعل ہے۔ قول ہے زبان نال بیان کرنا، فعل ہے کم کر کے دکھاونا۔ اللہ نے پیغمبر دے قول دے بھی گارنٹی دیتی ہے، پیغمبر دے فعل دے بھی گارنٹی دیتی ہے۔ قول دے متعلق فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دنیا والوں میرا حبیب اس وقت تک زبان کو حرکت ہی نہیں دیندہ جب تک میں اللہ دی وحی نہیں آویندی، یعنی میرا نبی میری مرضی بغیر نہیں بولیندہ۔ اور یہ قول اور فعل کم دے متعلق فرمائے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رمہ، میرا حبیب ایک کنکریاں ایک پتھر تائیں نہیں ماریاں بلکہ میں خدا مارے ہیں۔ یعنی میرا نبی نہ اپنی مرضی نال بولیندہ ہے نہ اپنی مرضی نال کوئی عمل انجام دیندہ ہے، بولیندہ ہے تو میرے حکم نال، کوئی عمل انجام دیندہ تاں بھی میرے حکم نال۔ جس ویلے اللہ آکھ چکا ہے میرا حبیب بولیندہ پیا ہے تو میں آکھے تا بولیندہ پیا ہے، کوئی عمل کریندہ پیا ہے تو میں آکھے تا وہ عمل، توجہ ہے جی؟ جواب تو موجود ہے لیکن جب سوال ہو گیا ہے پھر حضور کو دسنا پہ گیا ہے۔ فرمایا عائشہ جس وقت میری بیٹی سیدہ میرے سامنے تشریف گھننا دن اللہ فوراً جبریل کو بھیجیں دے، جبریل وان میرے نبی کو میرا سلام بھی دے اور میرے نبی کو میرا پیغام بھی دے، میرا رسول جلدی احترام مستے کھڑا ہو وان جو عمل والی میری کنیز پیان دیئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت میری مخدومہ سین آن دیئے حکم پروردگار ہوندہ نبی کو، میرے نبی احترام مستے کھڑا ہوون جو میری کنیز پیان دی۔ تو کہا عظمت سیدہ کو پہچانے نہیں جو عظمت سیدہ ہے کیا؟ میرا انتہائی واجب الاحترام مجمع حضور سیدہ دے احترام مستے اٹھ دن حکم پروردگار نال، نتیجہ کیا نکلیا؟ حضور واسطے بطول دے احترام واسطے کھڑا ہونا واجب ہے، کیونکہ نبی دوتے جس شاید حکم آونے اللہ دی طرفوں وہ وقت مستحب نہیں ہوندہ، وہ واجب ہو گئندہ ہے۔ نبی دا سیدہ دے احترام واسطے کھڑا ہونا واجب ہے۔ ایک نقطہ بری کہ یہ میں نقطہ سمجھاؤں میری پوری تقریر دا نچوڑ ہے، بیٹی دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت پیغمبر نہیں۔ میرے جوان بھائی، میرے بیٹے، بزرگ سمجھتے نہیں گالے کو تُسا ذرا سمجھنا ہے، بیٹی دے احترام واسطے اٹھنا سنت پیغمبر نہیں۔ رسول اللہ دا ہر عمل امت واسطے سنت ہے، بات سننا، حضور دا ہر عمل امت واسطے سنت۔ میں چلو مثال نہ چڑھ ساں، داڑھی رکھنا برادران دے نزدیک سنت ہے، ساڑھے نزدیک واجب ہے۔ مسواک کرنا جی سنت ہے، مسواک کیوں رکھی ہو جی سنت ہے، سرما کیوں پہننا جی سنت، فلاں فلاں کام سنت ہے۔ ہر عمل میرا بھائی آہدے جڑا میں انجام پیا دینا یہ سنت پیغمبر ہے، اس وجہ وہ اس اپنے مذہب دا نام بھی اہل سنت رکھ چھوڑے ہے۔ اچھا گالہ دھوری راندی پیتا میں پوری شے کرے نا، یہ بعد پیغمبر دے، بعد پیغمبر ہی وقت تک تو گروہ ہیں، ایک اہل سنت ایک اہل تشیع، یعنی ایک سنی تے ایک شیعہ، تو سا خصوصی وہابی بریلوی وہ ہیں سارے سنی، یہ سنیاں دیا شاخیں، توجہ فرماؤنی،
ہن سارے اہل سنت بریلوی وہابی اہل حدیث فلاں فلاں اے شاخہ ہیں ہن سارے اہل سنت اس تو بعد ان اہل تشیع شیعہ دے وچ بھی شاخہ ہن وے توجہ فرما رہے ہو اور یہ شاخہ پڑھنی ہے صادق آل محمد تو بھی روایت ہے امیر المومنین تو بھی ہے پیغمبر تو بھی ہے سلیم بن قیس معتبر صحابی وہ آدم ایک حضور نے فرمائے صادق آل محمد نے فرمائے کہ ساڑھے منن والے اندے بھی 13 گروہ بڑھ سن 12 جہنم ویسن تے ایک نجات حاصل کرے سی انتصار شیعہ جمن شیبی شیعہ ہے غالبی شیعہ ہے نصیری بھی شیعہ ہے مکسر بھی شیعہ ہے فلاں 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 جتنے زیدی شش امامی شیعہ جو شمار ہیں لیکن ہیں دو گروہ ایک اہل سنت ایک اہل تشیع ہن اہل سنت کے کو آدن سنت پیغمبر تے عمل کرنے والے کو اہل سنت آدن یوں مانے اے برادران کو لئے پوچھ گنو تے شیعہ کے کو آدن جڑا علی امیر المومنین علیہ السلام نال محبت رکھیں دے وہ کو شیعہ یعنی عرف عامچ بات پیغمبر دے دو گروہ ہیں ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے سنی وہ کو آدن جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے عمل کرے اور شیعہ وہ کو آدن جڑا مولا علی علیہ السلام نال محبت رکھے اگر یہ معنی ہے کہ سنی پیغمبر دی سنت تے چلانے والے کو آدن اور یہ ہی معنی ہے تو پھر میں آدھانا اللہ دی کائنات علی تو وڈا سنی کوئی نہیں کیونکہ جتنی پیغمبر دی سنت تے میرے آقا امیر علیہ السلام عمل کر سکدن اتنا کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا اور اگر شیعہ دا معنی یہ ہو جڑا محبت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتا ہوئے کوئی شیعہ ہادن تو پھر اللہ دی کائنات حضور تو وڈا شیعہ کوئی نہیں کیونکہ اللہ دی کائنات جتنی محبت میرے مولا علی نال حضور رکھ دن اتنا کوئی اور محبت رکھ ہی نہیں سکتا ہون پیغمبر دا ہر عمل کیا ہے سنت ہے توجہ فرما رہے ہو بات یاد ہے پیغمبر دا ہر عمل امت واسطے سنت ہے بیٹی دے احترام واسطے اٹھنا سنت پیغمبر کوئی نہیں لیکن بطول دے احترام واسطے اٹھنا سنت پیغمبر ہے اے نقطہ سمجھنا ہے مسجد واسطے میں ساری محنت کی تھی بیٹی دے احترام واسطے اٹھنا سنت پیغمبر جڑا جڑا عمل کرن لیکن امت واسطے سنت ہے کیونکہ پیغمبر بطول دے احترام واسطے اٹھ دیں کنیز خدا دے احترام واسطے کھڑے ہونے کنیز خدا دا استقبال کریں کنیز خدا کو اپنی کرسی ممبر چھوڑ دیں آپ کھڑے ہوئے کنیز خدا کو بہے دیں بیٹی دا احترام بیٹی دا استقبال سنت نہیں زہرا دا احترام سنت پیغمبر ہے تو جو فرمائے نے میرے نقطے دی نہیں فرمائے تو ساں اور میرے انتہائی واجب الاحترام میں بات کو سمٹیندہ پہ ہاں کیونکہ پونا گھنٹہ میں پڑھ چکا میں شاید بھی پڑھنے ڈھیر لمبی مجلس نہ پڑھا تاکہ تو سوات آئندہ میں کو سڈو ہی نہ بے ڈھیر پڑھ دے تھکا چھوڑیں دے ایسا کوں سلوات پڑھو مل کے بآواز بلند پیغمبر سیدہ دے احترام واسطے کھڑے ہوندے بطول دے احترام واسطے کھڑا ہونا امت واسطے سنت ہے یہ مقدمہ ایک مخدومہ دربار گئی جی وہ دا حق نہ ہی بڑھدا نہیں وہ دا حق بڑھدا ہا ایک باس ہے ان بعض ادن حق بڑھدا ہا بعض ادن حق نہ ہی بڑھدا یہ مقدمہ ثانی ہے مقدمہ اول جڑا ہے وہ ہر کوئی بھلا چھوڑیں دے ثانی تے بات شروع ہوئیں دے پہلے مقدمہ اول تے باس کرو بندہ آئے میں کو ملن واسطے میں کیا کرنا ہے وہ کو مل ساں ہاں نل لے ساں کم از کم مسافہ کرے ساں اپنے نال وہ کو بہے ساں چار پئی تے بہا سکتا کرسی تے بہا سکتا جتنی مقدس جگہ تے بہا سکتا میرا مہمان ہے وہ کو پانی پیش کرے ساں کھانا کھاونے سے کھانا ہی کھوے ساں بعد پوچھاں بوتل پینے یا چاہ جڑی شے پسند کرے سی وہ بھی پیوے ساں بھلا پوچھاں بھی لالا کی میں آئے ہیں بعد پوچھاں نہ آیا کی میں ہے تے کھامن پیمن تے کیونکہ احترام ہے پیغمبر دی سنت بھی ہے پیغمبر دا حکم بھی ہے کہ مومن دا
پھر مسلمان دا، پھر انسان دا، اور حتیٰ کہ اکرم ضیف ولو کان کافرا، حضور فرمائے کافر بھی تیرے کلو آ گئے تو او دا احترام بھی تیرے ہوتے واجب ہوگی ہے۔ تو جو فرما رہے ہو، اے دین خدا ہے، دین مصطفی ہے، کافر دا احترام بھی تیرے ہوتے، مسلمان دا پھر احترام بدرجہ اولا، پھر مسلمان پھر مومن دا احترام، تو پھر مومن دا احترام اتنا ہے تو پھر امیر المومنین دا احترام کتنا ہو سی۔ تو جو فرما رہے ہو میرے واجب الاحترام۔ ہون اے اس آکے جی میں آیا جناب توڑے کلوں لاکھ روپے گھننا آئی میں تے فون تے بڑا تو کلوں منگدہ ہم لیندے نہ ہوئے تو میں ٹور کے ونجا تے گھننا میں گھننا آیا بیٹھا، میں کہ کوئی گواہ بھی میں کوئی نہیں ڈیمنا، میں ڈیمنا ہی کوئی نہیں۔ ای ہون وہ دے میں گھننے میں آدھا میں کوئی نہیں ڈیمنا، وہ دلائل لیندے میں ان دلائل جھٹ لیندے۔ اے مقدمہ ثانی ہے، مقدمہ اول کیا ہے؟ جدن وہ آیا میں ان دا احترام کیتے، میں ان دا استقبال کیتے، میں کو کھانا پانی کھوائے، میں کو اپنے کول بہائے، میں ان دی عزت کیتی۔ اے مقدمہ اول۔ بطول عیز دربار او جی حق نہ ہی بڑھدا او جی بڑھدا ہی، مقدمہ ثانی کو چھوڑ میں کو مقدمہ اول دا جواب دے۔ سیدہ دا احترام سنت پیغمبر ہے۔ مسجد نبویچ اصحاب دے جمع غفیرچ کئی مرتبہ بطول آئیے، حضور جلدی دے نال کھڑے بھی ہوئیں، ممبر چھوڑ کے بھجے بھی ہیں، ون کے بطول دے ہاتھ بھی چومنے گھنن، ہر کہیں دے سامنے اپنے ممبر تے اپنی مسند تے بطول کو بٹھائے۔ سارے صحابہ ڈٹھائے، جنہ صحابہ نے حضور دی داڑھی ڈٹھی ہے، حضور دا مسواک ڈٹھا، حضور دا سرما ڈٹھا، انہا حضور دا بطول دا احترام کرن بھی یقیناً ڈٹھا ہو سی۔ توجہ فرما رہے ہو، مسجد نبوی جو بی بی آئیے تو حضور اٹھتے پہنے احترام کر، یقیناً ہر بندے ڈٹھا ہے۔ ہن مقدمہ والے ہے کہ بعد پیغمبر دے 5 دن بعد 6 دن بعد 7 دن بعد 8 دن بعد 3 دن بعد 10 دن بعد زیادہ تو زیادہ بطول جو دربار آئیے، حق بڑھتا یا نہ بڑھتا اس باس کو بعد اجر کرے سوں، پہلے میں کو اس شاہدہ جواب دے۔ بطول جو دربار آئیے احترام واسطے کون کون اٹھائے؟ اور میں جملہ آکھن دا حق تک رکھ دا، میں آدم شیعہ نہ اٹھے نہ آنا انہوں دا بہانہ ایسا ہے علی کو منانا لے، سنیہ کو تا اٹھنا چاہیے دا، او تہن بھی اہل سنت پیغمبر تے عمل کرن والے۔ توجہ فرماؤنی میری گل دی، سنت پیغمبر تے ہی میری بیٹی جدن بھی آوے میں رسول کو اٹھنا پہ میں دے تو تساں بھی ضرور اٹھنا ہے۔ سیدہ جو دربار رہی ہے کتنے بندے احترام واسطے کھڑے ہوئے ہیں، کتنا بندیاں استقبال کیتا ہے، کتنا بندیاں کرسی تے ممبر پیش کیتا ہے۔ حالانکہ پیغمبر پریکٹیکل کر کے فیل کر کے بھی دکھیں دے پائیں، اور زبان نال بھی فرمیندے پہ انی کو تارکن فیکم الثقلین دو چیزاں چھوڑی میں کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی، قرآن اور اہل بیت چھوڑی میں قرآن دا احترام بھی واجب ہے اور میری اہل بیت دا احترام بھی واجب ہے، اور میری اہل بیت دی پہلی عظیم ترین فرد دا نام بطول ہے۔ انما دی آیت دی تفسیر پڑھ کے دیکھو، بات لمبی نہ ہو، میں اس وجہ اتنی کلوزنگ کی تھی۔ انما یرید اللہ دی تفسیر پڑھ کے دیکھو، پنجتن پاک دا اہل بیت دا تعارف خود خدا کروائے، خود مصطفیٰ کروائے کہ میرے اہل بیتن، اور اللہ اعلان کیتا انما دے ذریعے کہ واقعاً تیرے اہل بیتن، اور انکو ہر قسم دی نجاست تو میں دور رکھ چھوڑے۔ سیدہ بطول اہل بیت دا پہلا فرد ہے۔ پیغمبر فرمان میرے بعد میری اہل بیت دا بھی احترام ایمیں واجب ہے جی میں قرآن دا احترام واجب ہے۔ اے زبان نال فرمائے دے پہن، اور دوسرے مقام تے برادران دے نزدیک پیغمبر فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ پیغمبر فرمائے میں قرآن اور سنت چھوڑ کے پیا ویندہ، میرے بعد قرآن تے بھی عمل کرائے اور میری سنت تے بھی عمل کرائے۔ تو پھر سنت پیغمبر تے ہی آئی نا جو بطول آوے تے احترام مست کھڑا ہونا ہے۔ وہ پیغمبر نے لفظیں بھی آکھے، قول نال بھی آکھے، فیل نال عمل کر کے بھی بطول آئیے تے احترام مست کھڑے ہوئے دکھائے نے۔ کتنے بندے احترام مست، کتنے بندے احترام مست کھڑے ہوئے، کتنا بندے نے مسند و کرسی پیش کی تھی۔ میں اپنی تحقیق مطابق سنی شیعہ کتاب تے نظر کرن تو بعد میں نہیں ملیا کہ تھیں
کوئی صحابی حضور دا میری بی بی دے احترام واسطے اٹھا ہوئے، جڑے گواہ نال گن گئی وہ تو نال ہن پے، وہ تو بیٹھے ہی نہیں، لیکن جڑے بیٹھے ہیں انہیں چو کوئی نہیں اٹھیا، کہیں احترام نہیں کیتا، کہیں استقبال نہیں کیتا، کہیں میری مخدومہ کو باہمن واسطے کرسی نہیں دیتی۔ پہلا جملہ میں صاحب دا پیاداں تے بہت وڈا پہاڑ تو وڈا جملہ پیاداں، 3.5 گھنٹے دربار حسین دی ماں کھڑی رہ گئی۔ اجرکم اللہ، میں نوکر ہاں، اللہ تیرا پرسہ قبول فرماوے، تیری آخری مجلس سے میری بی بی دا پرسہ ہے، اللہ تیرے اس محنت کو عبادت شمار فرماوے۔ شریفو غیورو جو ہی بابا آندہ ہے نا، بابے دے سامنے آندھی ہے ہی نا، فوراً حضور اٹھ کے احترام کر دین، استقبال کر دین، فوراً ممبر تے کرسی تے مسند تے بہندے ہن۔ یہ معنی ہے بڑھ دے کہ 5 منٹ بھی بی بی کھڑے ہومن دی عادی نہ ہے۔ شریفو غیورو ماتمیو جڑا بندہ 5 منٹ کھڑن دا عادی نہ ہوئے تو کو 3.5 گھنٹے کھڑنا پے ونے، او دی کیڑی حالت ہو سی؟ او دی یہ حالت ہے، بطول دی یہ حالت ہے جو پیران تے ورم آ گئے ہیں، ایک پیر چین دیئے بیا پیر رکھیں دیئے، رو رو کے کھڑی آ دیئے، چاچا سلمان میں تھاک پیا، چاچا میں اتنی دیر کھڑن دی عادی نہیں، چاچا میرے پیران تے ورم آ گئے۔ اجرکم اللہ، چاچا میں تھک پئی، میں اتنی دیر کھڑن دی عادی نہیں۔ شریفو غیورو پوچھنے وقت کیوں آئی؟ آدھی میں حق ہی نہ نہیں ہاں۔ جواب جڑا دیتے نا، میں ادب دے لفظیں پڑھتا ہوں، ہر کوئی ادب پڑھتا، ایک پردہ ہے اولا ہے ادب دے لفظیں، جواب یوں ہے جو تو مسئلے تو بھول گئی ہیں، لیکن رب اکبر دی قسم لفظ اس نالو سخت ہا جڑا میری جرت نہیں جو میں پڑھا، لیکن میری بی بی جڑا جواب دیتا ہے نا، اس جواب دے وچ او دا سوال او دی گل بھی آوندی ہے۔ میری سین ایک ہاتھ حسن دے سر تے رکھے، بیا ہاتھ حسین دے سر تے رکھ کے رو کے آدیا میں کو پتران دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولیں دی پئی، اجرکم اللہ، میں کو پتران دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولیں دی پئی، میں سچ پئی بولیں دی۔ اجرکم اللہ، ان پتران دی قسم ہے دے دو درد میری سین ساری زندگی درد کھا گن، ہر ویلے وین کر رہا، تے کئی ویلے غش کر وین دی وین کر دی، یہ رو وین کریں دی۔ پہلا وین بابا حق نہ لے وین ہا، بابا میرا احترام تا کریں ہا، رو جی یہ گل رو رو کیا دی بابا حق نہ لے وین ہا، بھرے دربار اے تا نہ کھنا تو مسئلے تو بھول گئی۔ اللہ درجات بلند کرے میرے استاد مرحوم علامہ حافظ محمد حسنین نقوی دے، وہ ایک جملہ پڑھتے ہونے حل پر میں نے دعا منگی کر شاء اللہ قدر والی چیز قدر دان دے سامنے آوے۔ یوسف کو بھراما ویچا 18 درہم دا، 18 درہم یوسف دی قیمت نہیں، توہین ہے۔ فرمیندن جی میں وکرن لا یوسف ہا، ویچن والا یعقوب ہوئے ہا، گھنن والی زلیخہ ہوئے ہا، یوسف دی قیمت دا پتہ لگے ہا، سادات غیر سادات، حسین دی اممہ گئی ہے دربار، میں آدھا جی میں منگن علی بطول ہی، آج ممبر تے رسول بیٹھا ہوئے ہا، پچہ لگے ہا زہرا کائنات گھن کے ویندی ہے، یا پاسے تے ہاتھ رکھ کے ٹور ویندی ہے۔ اجرکم اللہ، پتہ لگے ہاں مخدومہ کائنات گھن کے ویندی ہے، یا پاسے تے ہاتھ رکھ کے ٹور ویندی ہے۔ اجرکم اللہ، بابے دے ٹور ونجن دے بعد 75 یا 90 لی دی زندگی کل
لیکن یہ جڑی زندگی بابے دے بعد 75 یا 90 دی گزاری ہے سنا علامہ مجلسی بہار الانوار دے میں تھوڑا جیا نقشہ کھچا ہے علامہ مجلسی 3-4 لفظ لکھیں پہلا لفظ لکھے اللتی ما زلت بعد وفات ابیہا معصبت الراس علامہ مجلسی آدھے بابے دے ٹر ونجن دے بعد ہر ویلے میں حسین دی ماں دے متھے تے موت دی پٹی بدھی رہی ویندی ہے لفظ سمجھائے اللہ شریفوں کو یورو لفظ سمجھائے متھے تے موت دی پٹی دوسرا فرمیندن کے بعد بابے دے باقیت العین ایڈے کوئی مصائب ڈاہین بابے دی امت ہر ویلے زہرا روندی رہے ویندی ہے تریجی گل بڑی اوکھی لکھی ہے ناہلت الجسم 18 سال دا سن 18 سال دا سن جوانی دا عالم ہے علامہ مجلسی لکھ دے ایڈے کوئی مصائب آئین حسین دی ماتے کمر جھک گئی ہے سرد وال سفید ہو گیان زہراڈو ساوٹیاں دے سہارے تے ٹردی ہے ٹردی کہیں ویلے جھان پوے ہاں تو بابے دی قبر دے منہ کر کے دی بابا کیا اشار دے لوگ نہیں جان دے میں تیری ہکا تھی اجرکم اللہ ایڈی وڈی مظلوم ہے جڑی دنیا چ بھی زندگی چ بھی مظلوم ہے 1400 سال گزر گئے زہرا آج بھی مظلوم ہے علی بھی مظلوم مولا حسین مولا بھی مظلوم لیکن کربلا سونا روزہ ہے مظلوم کربلا دا نجف سونا روزہ ہے میرے حق علی امیر المومنین دا میری مخدوم من دی غربت دیکھ آج بھی قبر دا نشان نہیں ملدا دو کالے پچھر رکھے ہوئے پتہ نہیں چلدا سرہندی کیڑی ہے تے پواندی کیڑی نال مسجد نبوی ہے بابے دا روزہ ہے چراغ جلدے پین 500 فانوس مسجد نبوی جلد ہے ایک رانی روزہ خانگی ہے نا جس وقت جنت البقی تے شام دا ٹائم ہاتھ فانوس تے روشنیاں تے چراغ تے بلب جلدے رٹھنس تے بطول دی قبر تے اندھیرا رٹھیس حضور دی قبر دمو کر کے دے یا رسول اللہ تیری ایک دھی رل دی ایران دے شار کمچ دفن ہوئیے آلے کسا کمچ کیڑا سونا مزار بنایا ہے یا رسول اللہ کیا تھی پوے آئی دھی کو ایران بھیج دے زہرا دی سونی قبر بڑا ہوا سونا مزار بڑا ہوا چراغ جلو اجرکم اللہ بابے دے ٹور ونجن دے بعد جڑی زندگی گزاری ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی حسین دی اماں کروٹ نہیں بدل سکدی پسلیاں ترٹ گیا ہن مخدومہ جس کروٹ تے سمے حالا مت کافی دیر بعد فضا کو عقل ماریا فضا بھین میری کروٹ بدلا میں تھک پئی اللہ جان دے پسلیاں دی ترٹ ونجن دے بعد حسین دی ماں کی میں سہا گھندی رہ گئی ہے کی میں نمازہ پڑھ دی رہی ہے کی میں سجدے کریں دی رہی ہے کی میں رکوع و سجود کریں دی رہی ہے جڑی پاسہ نہیں بدل سکتی اللہ جانے کی میں وقت گزریں دی علی مولائن ڈٹھے نے ایک کام ٹائم دے وچ او بطول جڑی تسبیح نہیں پڑھ سکتی او بطول جڑی اپنا مسلح آپ نہیں بچھا سکتی او بطول جڑی خود کروٹ نہیں بدل سکتی آج ہک ٹائم میں 3 کم پئی کریں دیئے حسنین دا لباس دھویں دی پئی حسنین دیاں چوٹیاں دھویں دی پئی حسنین واسطے کھانا تیار کریں دی پئی جدے میرے آقا علی منظر ڈٹھے قریب ہیں بطول خیر تہے تو تسبیح نہ ہمیں پڑھ سکتی اج ہک ٹائم 3 کم اکٹھے حسین دی اماں جڑا جواب دیتے میں یاد رہنا علی واسطے قلعہ خیبر اکھاننا سوکھا بطول دا ایک جواب سننا اوکھا فرمینی یا علی میں تیرے گھر ایک لحظے دی مہمان میں کو بابا خواب اچ ملا ہے میں کو آکے زہرا جے تھک پئی ہے کل میری مہمان اشیو علی دی شیخاں بلند ہوئے فرمندن زہرا تو ہی میں کو کلہ چھڑے دی
اجرکم اللہ مت وسیعتہ کیتے نے یا علی چند وسیعتہ کرنا چاہندیاں فرمین بیان کر ضرور عمل کرے ساں ادھی یا علی وسیعت تو پہلے دو گلاں کرنی ہیں پہلی گل اے جھڑن دا میرا پہلو زخمی ہویا ہے جی میں تیرے احترام دا حق بڑھدا ہاں میں ہوں میں احترام نہیں کر سکی دو جی گل یا علی اگر میں کوئی غلطی ہوئی ہوئے للہ معافی دے وے علی دی ڈھال نکل گئی ہے فرمندن کجا زہرا کدا غلطی زہرا تے غلطی دا جوڑ نہیں فرمندن زہرا بابے کلوان کے میری غربت دی شکایت نہ کرے اور میرے اکھا دے سامنے تے کو تماچے لگ دے رہے میں چپ کر کے دے دے یا علی من غسل آپ دے وے من کفن آپ دے وے میرا جنازہ رات کچھ آویں یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے پنجمی وصیت بڑی اوکھی کیتی اس آدھے یا علی میرے جنازے تے او نامن جنہ میرا حق غصب کیتا ہے جنہ میرے گواہ جھٹ لائیں جنہ میں کو دربار کھڑا ہے جنہ میرا پہلو زخمی کیتا ہے علی روندہ ہویا ٹر گیا مسجد نبوی حسنین منجو نانے دی قبر تے دعا منگو نانا اممہ بیمار ہے شفا واسطے آئے ہیں فضا میں کھانا پکا کے رکھی ویندیاں میں ویندی پیوں حجرے جے تک میری تسبیح دی آواز آوے سمجھے بطول زندہ ہے جملہ سمجھیں جنہاں میری تسبیح دی آواز رک ونجے سمجھیں حسین دی ماں دنیا دے دکھاں تو جی چھڑا گئی میرے حسنین آویں میری موت دی اطلاع پہلے نہ دے میں پہلے کھانے رکھواں میں مت میری موت دی اطلاع دے میں ہو سکتا ہے میرے رومانہ چو رد ونجن تے بکھے رہے ونجن حسنین این بابے دے نانے دے روزتے نانا اممہ بیمار شفا گھننے ہیں قبر رسول دی کم بھی آواز انجھے ٹر ونجو یتیم ہو گئے ہو دو میں شہزادے روندے ہوئے دروازے تے آئین دروازہ کھٹ کھٹ آئین فضا کنڈی کھول کے آدھی آؤ میرے لال کھانا تیار ہے کھانا کھاؤ شہزادے چپن جواب نہیں دیں دے دوئی واری آکھے سجنہ تری واری آکھے حسن چپا حسین اگاں ود کیا دے اممہ میں حسینہ اممہ تو کیا دیئے سانو پچھا کوئی نہیں سانو نانے دسیے ساری ماں مر گئی ہے اممہ جنہ دی اممہ مر ولین انہا کو کھانے چنگے نہیں لگ دے نال تو جان دیئے اسام بغیر کھانے کڑا نہیں کھا دے اسام دلال کھڑا کھاوڑ دے دیئے اجرکم اللہ شریفہ غیورہ سیدہ دی وصیت مطابق علی مخدومہ نو غسل لیتا ہے چاہیں ویلے غسل لیوان لگے فرمندن فضا ام ایمن میں جتنی دیر غسل لیوان کوئی روے نا فضا تے ام ایمن آدھ انسان علی منہ کیتا ہے کچھ دیر دے بعد علی دیوارہ نال ٹکرا مرہندہ پیا علی دے روان دیا چیخاں بلند لائن میں پوچھے سانو منہ کریں دے رہے ہو آپ رون دے کیوں ہو فرمیندن روان لاتے کیا کراں میں تو بطول لکیں دی رہ گئی ہے میں آج پیا لیتا پسلیاں ترٹ گئی ہے وہ موت تماچہ دے داغے لانت دیا انگلیاں ترٹ گئی وہ بازوات تازیاں لے داغے میں تو لکیں دی رہ اجرکم اللہ علی روے نہیں تے کیا کرے چنن بطول دی شادی ہوئی ہے نبی میں کو علیدہ کمرے گھن لایا بطول دا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ رکھا
فرمایا یا علی میری اولاد نرین کوئی نہیں میری حکت ہی ہے یا علی میری امانت تیرے حوالے یا علی میرے بعد بچول نہ روے فرمیندن ہون رووا نہ تے کیا کرا لحظے بعد میں میت چاوے سا نبی میت دھیدہ گھنسی میں کلو پوچھ گھن لے میں بطول ہی میری دیئی جنا میں بطول تیرے حوالے کی دیئی کیا رخسار زخمی ہے کیا پسلیاں ترٹیاں ہویا اجرکم اللہ میں ویسا تکیڑا جواب ہو گیا ہی غسل ہو گیا ہی کفان جنازہ تیار ہوئے عموماً دستور آخری ویلے سجنہ نو بلایا ویندے آؤ میت دموں دیکھو علی حق الماری آؤ میرے لال میریاں دھیاں مادہ میت دیکھو شریف آگا یورا علی دی حقل سن کے جنازت حسنی آئے کلثومی آئے نہ حسین آئے نہ زینب آئے جنازت نہ غریب کربلا آئی نہ شام دی قیدر آئی اجرکم اللہ فضا نو قریب بلائے لے فضا وال میرے پتر حسین ماد میت گھنلا فضا یہ منظر عجیب حسین زمین تے بیٹھا ہے لکیریں مار کے وائن بیٹھا کریں دائے ہائیو میری دربار چو خالی ولنا لی ہائیو میری حق غصب کرا کٹور ونجڑا لی اممہ ہائیو میری پہلو زخمی کرا کٹور ونجڑا لی اممہ تو ہی چھوڑی وینی اممہ جنہ تیرا حیاء نہیں کیتا انہا ساڑھا کیڑا حیاء کرنا ہے فضا قریب آکیا جو حسین ماد میت چوانا لئی اٹھی ماد آخری منہ دیکھ آدھے اممہ فضا میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ کوئی انجنا کہ حسین ہمیشہ نہ غریبا میں کو اممہ صدیسی تا میں آسان تا میں کوئی نہیں آونا او غیورا مجلسی بہار الانوار چ لکھ دائے حلت و مدت یدا کالت و والدہ لاش بطول دی کمبڑ لگ گئی ہے کفان دے باندھ تروٹ گئے جیڑی پاسے تو آچ نہیں چاہیں دی لوے دراز کر کے دیا میرا غریب بچڑا آؤ میرا تیرا ذربلال مری مڑالا آؤ میں تے کچھ کیا پی پی اجرکم اللہ میں تے کچھ کیا پی پی پلیندی رہی میرا نازل پھلیا بچڑا بی بی آجے تیرے ناز میں نمناوے بیا کون منیسی اجرکم اللہ حسینی میں آئی جی میں جو ایک دو پانی آندھا ہے بس ایک جملہ کوشش کریں نا مادی میت آگئی ہے سراندی آ بیٹھے جھک دا جھک گئی ہے ماں دے لباں تے موارکھس ہولے ہولے آدھے اممہ میرے لال اللہ میں تیرا غریب پترا اممہ میرے لال بول میں تیرا مسافر پترا ایڈے کوئی رکھے وین کی تن حسین عرش اللہ دا حلاوے کھامن لگ گئے ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی ہے حاتف غیب دی آواز ہے یا علی پترن ماد میت تو ہٹا میرے ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی ہے ہوران دے وچ ماچم علی آئے حسین کچھ آئے ہاں لال آئے میرا لال صبر کر حوصلہ کر میں آدھا یا علی اج ترے جمادی حسانی یار ہجری حسین مادی میت آئے پیار نال اٹھیں دے ودے ہو میں آدھا یا علی 61 ہجری یار محرم کربلا ہوئے چاہیں ویلے سکینہ بابے دلاش تے آئیے بے غیرت تازیانہ چاک دوڑے سکینہ آج ودی آئی آدھی ای تیرا قصور تا کوئی نہیں کیتا
او بابا ہی میلا مریض تماچے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا وأي منقلب ينقلب ما تمہوشی دعا بات سمجھے کریم اللہ میری بی بی دی مظلومیت دواستا مجلس اعضا قبول و منظور فرما میرا کریم و مہربان اللہ جتنے مومنین نے اس پروگرام میں درہم سخن قدم تعاون فرمائے مالک ان رزق کی وسعت عطا فرما بی بی دا صدقہ میرا اللہ مریضان کو صحت عطا فرما بے اولادوں کو نرین اولاد عطا فرما مالک ان دے مرحومین دے درجات بلند فرما اس علاقے دے تمام مومنین دے گھر اندے وچ خیر و برکت و رحمت دا نزول فرما جو دعاواں بھائی صادق نے میرے ذمہ لین میری بی بی دا صدقہ ساریاں دعاواں قبول و منظور فرما اس پروگرام میں دیر ہمیں سخن قدم جتنا مومنین نے جس حوالے نال تعاون فرمائے تمام دے رزق وسعت و برکت عطا فرما تمام دے گھر خصوصی رحمت